ہماری عورتوں کے روزوں کے معاملے میں ایک مسئلہ بڑا گمبھیر اور بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں عورت اس سال نکاح ہوا، رمضان آ گیا، رمضان میں یہ حالت حمل میں تھی، تو اس کو عورت کو اجازت ہے روزہ چھوڑ دے۔ تو آج کا رمضان تو چلا گیا اس لیے کہ حمل تھا، اگلا سال رمضان گزر گیا اس لیے کہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تیسرا رمضان آیا اس میں بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو 3 رمضان یہ ہو گئے۔ چوتھا رمضان آ گیا، اتفاق سے مثلا فرض کیجئے اس سال پھر حمل ٹھہر گیا، اور اب چوتھا رمضان تھا، وہ حالت حمل میں ہے، تو یہ روزہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اگلا رمضان آ گیا، اس میں بچے کو دودھ پلا رہی تھی، دوسرے والے بچے کو، وہ رمضان بھی چھوٹ گیا۔ چھٹا رمضان آ گیا، اس میں بچے کو دودھ پلا رہے تھے، وہ رمضان بھی چھوٹ گیا اتفاق سے۔ اس کے بعد وہ رمضان جب آ گیا، اس کے بعد پھر حمل تھا، تیسرا حمل، اس میں پھر رمضان چھوٹ گیا، پھر بچے کو دودھ پلا رہے تھے، پھر رمضان چھوٹ گیا، پھر بچے کو دودھ پلا رہے تھے، پھر رمضان چھوٹ گیا۔ اس طرح بعض عورتوں کے 6 رمضان، بعض عورتوں کے 8 رمضان، بعض عورتوں کے 10 رمضان جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ روزے ان کے سر پر باقی رہتے ہیں۔ اور نہ علماء کو فکر ہے کہ اس مسئلے کو بیان کریں، نہ امام صاحبان اس مسئلے کو بیان کر پاتے ہیں، نہ شوہروں کو کبھی اس کی فکر رہی، نہ عورتوں کو کبھی خیال ہوا، اور اگر ہوتا ہوگا تو خیال ابھرا، سوچا، پھر وہیں چھوڑ دیا، اور اس طرح سے عورتوں کے ذمے نہ جانے کتنے رمضان کے روزے باقی۔ اب شکل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے معافی کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہوتا تو ہمیں اعلان کر دیتے، لیکن ہوا نہیں۔ اب بڑھاپے تک ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے، البتہ کنسیشن یہ ہے کہ کنٹینیو کرنا ضروری نہیں ہے، بیچ میں گیپ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر ایسی خواتین جن کے کئی سال کے رمضانوں کے روزے بچے ہوئے ہیں، وہ خواتین اگر سردیاں آئیں اور وہ روزے رکھ لیں، مثلا اس سال سردیاں آ گئی، دسمبر، جنوری، فروری، ان 3 مہینوں میں بیچ میں گیپ کر کے روزہ رکھیں گے، ہو سکتا ہے 3-4 مہینوں میں کم سے کم 1 رمضان نکل جائے گا، اور چاہیں تو 2 رمضان بھی گزر سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر شوہر بھی ان کو مدد دیں، اور شوہر مدد دیں، کیا مطلب کیا ہے؟ شوہر بیوی سے کہے گا دیکھو تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہارے ساتھ میں بھی رکھتا ہوں۔ اب وہ جو اس کے ساتھ وہ جو شوہر بھی اٹھے گا، پھر دونوں مل کر کے ایک ساتھ سحری کھائیں گے، پھر دونوں مل کر کے افطار کریں گے، اس طرح سے عورت بوجھ محسوس نہیں کرے گی۔ کشمیری میں کہتے ہیں اخت آگو کا، وہ اخت آگو کا یہ ہے وہ جگہ کہ ایک تو اکیلی بیچاری کو اٹھنی پڑے سردیوں میں، اکیلے اٹھنا پڑ رہا ہے سردیوں میں، اکیلی سحری کھانی پڑ رہی ہے، دائیں بائیں کوئی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوگا تو جناب، اگر سارا عیال ہوگا شوہر نہیں ہوگا تو وہ ایک کمی محسوس کرتی ہے، اور اگر شوہر ہے تو سب کچھ آ گیا۔ یہ اللہ نے عورتوں کا مزاج بنایا۔ تو جب وہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر بھی اس کو مدد دے گا، مدد اتنی دینی ہے کہ تم کو روزہ رکھنا ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھتا ہوں، اور اگر آپ نہیں رکھ پائیں گے تو چلو میں تمہارے ساتھ سحری میں اٹھتا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے سحری کھاؤں گا، دن میں بھی پھر کھا لوں گا، شام کو افطار بھی تمہارے ساتھ کروں گا، تم کو کمپنی مل جائے گی، اور اس طرح سے تمہارے روزے پورے ہو جائیں گے۔ شوہر جب اپنی بیویوں سے ہر طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں تو ان کی دین کی فکر کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح سے وہ عورتیں، وہ خواتین جن کے کئی سال کے رمضان باقی ہیں، ان خواتین کو چاہیے کہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی فکر کریں، اور اگر نہیں روزے رکھ پائی یہاں تک کہ بڑھاپے کی وہ سرحد آ گئی، اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہیں، تو پھر تو اتنے سارے روزوں کا کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ نہیں، فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کا مطلب 1 روزے کے بدلے میں پیسہ، 1 روزے کے بدلے میں پیسہ، اور وہ کتنا پیسہ ہے؟ 1 روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر، وہ